تو یہ لڑائی ہو گئی ہے. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی سائڈ لے رہی ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کو لگام ڈالوں گا. اچھا وہ بزرگ کہہ دیتی ان کی عمر کے اعتبار سے جو لفظ یہاں بنتا تھا اور انہوں نے وہ انگریزی کا دوسرا لیٹر اور تیسرا لیٹر والی جو گالی ہے ایک ساتھ کر دی. پوری قوم کو یوتھ یہ سمجھ رکھا ہے بول دیتی ہوں بڑے آرام سے. وہ ان کو پتہ بھی ہے یا نہیں. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. غریدہ فاروقی کے شو میں لڑائی ہو گئی ہے. لڑائی کس کے درمیان ہوئی ہے؟ شیر افضل خان مروت اور ایک نون لیگی رہنما کے درمیان. غریدہ کس کی سائڈ ہے اس پر بات کرتے ہیں اور لڑائی کیوں ہوئی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. تو یہ لڑائی ہو گئی ہے. غریدہ صاحبہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی سائڈ ہے. اور وہ سائڈ کیا ہے آپ کی رائے میں؟ وہ ان کی پی ایم ایل این. پی ایم ایل این ٹھیک ہے. اس کی مجھے ایک آدھ سوال آپ سے پہلے کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس پر بات کریں گے. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی سائڈ لے رہی ہیں؟ کیونکہ میں ان کا ٹویٹ کھول کے بیٹھا ہوں. اچھا وہ کیا ٹویٹ میں کیا لکھ رہی ہیں؟ توشہ خانہ کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی، شہباز شریف کا سخت رد عمل. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی پروگرام جی فار غریدہ میں سخت گفتگو. میں شہباز شریف، خواجہ آصف اور ساری نون لیگ کو لگام ڈالنے کے لیے سپریم کورٹ جا رہا ہوں کہ توہین عدالت میں ان سب کے خلاف ایکشن لیا جائے. شیر افضل مروت، سینئر رہنما نون لیگ رانا تنویر حسین آگ بگولا ہو گئے، پروگرام سے اٹھ کر چلے گئے. ٹھیک. اب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کو لگام ڈالوں گا نون لیگ والوں کو. غریدہ فاروقی صاحب نے پروگرام میں بھی کہا کہ نہیں، سخت الفاظ ہیں. آپ الفاظ واپس، جب وہ اڑ گئے رانا تنویر صاحب تب بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ الفاظ واپس لیں گے یا نہیں لیں گے. نہیں. تو اچھا شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ایک تو وہ بڑے کھلے ڈلے آدمی ہیں، کڑک ہیں اپنے مزاج میں اور بہت بہت بے لاگ، بغیر ڈرے جو کہنا ہے کہہ دیتے ہیں، نتیجے کی پرواہ نہیں کرتے. تو مروت صاحب جو ہیں انہوں نے رانا تنویر صاحب کی بات کا جواب دیا. رانا تنویر صاحب اٹھ کے چلے گئے. اس گفتگو کے بعد جو غریدہ نے کیا نا، مجھے اس پہ سب سے پہلا پرابلم ہے. غریدہ نے یہ کہا کہ کیا ہیں رانا تنویر صاحب؟ برگزیدہ ہیں. اچھا وہ بزرگ کہہ دیتی ان کی عمر کے اعتبار سے جو لفظ یہاں بنتا تھا کہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں. شیر افضل مروت صاحب is something like 54 اور 55. رانا صاحب 70 پلس کے ہیں تو بڑے ہیں. یہ والی بات ٹھیک ہوتی. یہ بات انہوں نے بھی کہی کہ بڑے ہیں تو کیا ہوا، میں اپنا موقف بیان کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو غریدہ صاحبہ نے یہ کہا کہ برگزیدہ ہیں. اچھا یہ جو برگزیدہ ہے نا، یہ بڑی بزرگ اور پہنچی ہوئی شخصیات کے لیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا کچھ پہنچی ہوئی شخصیت والے پوائنٹ آف ویو سے استعمال ہونے والی اصطلاح ہے. صوفیاء کے لیے استعمال. جی بالکل، میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اللہ والے ہیں. اب یہ استعمال جن کے لیے کر رہی ہیں رانا تنویر صاحب، آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے وہ استعمال کیا ہوا اپنے کچھ دن پہلے ایک تعلیمی ادارے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ انگریزی کا دوسرا لیٹر اور تیسرا لیٹر والی جو گالی ہے ایک ساتھ کر دی. ہاں وہ دے دی تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے پنجابی میں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کر رہے تھے اور ہے ہو رہا تھا اس کے بعد. اور وہ نون لیگ کے تو آپ دیکھیے نا، شیخ روحیل اصغر صاحب اور باقی لوگ یہ کیا کرتے ہیں، گالی پنجاب کا کلچر ہے، گالی پنجابی کا کلچر ہے. ان کو پھر سمجھایا گیا کہ ان کو سمجھایا گیا کہ جی پھر آپ کلچر سے واقف نہیں ہیں، یہ بابا بلے شاہ والی زبان ہے، یہ مادھو لال والی زبان ہے، یہ داتا صاحب والی زبان ہے، وارث شاہ کی زبان ہے، آپ یہ کہاں سے گالی پنجاب کا کلچر لے آئے. تو بڑی بری ہوئی تھی ان کے ساتھ. اب یہ پھر یہ جو برگزیدہ شخصیت ہیں رانا تنویر صاحب، پہنچی ہوئی بزرگ، انہوں نے یاد ہے ایوان میں کیا کہا تھا؟ ایوان میں اچھا یہ جو کسی ایونٹ میں کھڑے ہو کر گئے تو وہ وزیر تعلیم اور پھر تعلیم ادارے میں کھڑے ہو کر اسٹوڈنٹس کے سامنے یہ سیلیبریٹ کرنے والی چیز ہے کہ گالی کلچر ہے. نون لیگ والے کرتے ہیں ویسے. اسی لیے ان کی خاتون رہنما ہوتے ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے پوری قوم کو یوتھ یہ سمجھ رکھا ہے بول دیتی ہوں بڑے آرام سے. وہ ان کو پتہ بھی ہے یا نہیں ہوگا. جیسے جانتے نہیں آپ ایسے پوچھ رہے ہیں. اچھا خیر، لیکن مجھے اعتراض تو اس بات پر ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ سوچیں کہ اس لفظ کا ماخذ کیا ہے، پھر وہ دیکھیں کہ انہیں یہ بولنا ہے. جس تک کیا کہتی رہی ہیں وہ اچھا ٹھیک ہے نا، ایک گالی سے ملتا جلتا عمران خان کا نام کا بگاڑا ہوا حصہ. تو یہ جو شیر افضل مروت صاحب ہے
جس کو جواب دے رہے تھے اس نے ایوان میں کیا کہا تھا رانا تنویر نے کہ اس کی بیوی بغیرت اس کے ساتھ بھاگ کیا گئی ہے. اب یہ ایوان میں کھڑے ہو کر کی جانے والی گفتگو تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے والد نے عمران خان کے بارے میں عمران خان کی مرحومہ والدہ کے بارے میں گھٹیا ترین گفتگو تھی. تو یہ گفتگو جو صاحب کر رہے تھے ان کو غریدہ فاروقی صاحبہ یہ بات کر رہی تھی برگزیدہ. ٹھیک ہے, مجھے اس لیے پرابلم ہے کہ کچھ دن پہلے یہی غریدہ فاروقی صاحبہ یہ محسن بیگ کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی جب محسن بیگ کی گرفتاری والا واقعہ بھی ہوا تھا, آپ کو یاد ہے؟ تو محسن بیگ نے مراد سعید کے عمران خان کے بارے میں وہ جو ریحام خان کی گندی کتاب ہے اس گندی کتاب سے عکس کر کے گندی چیزیں پروگرام میں کی. 4 مرد بیٹھے ہوئے پروگرام میں اور غریدہ فاروقی وہاں بیٹھ کے اس گھٹیا فحش گفتگو پہ ہنس رہی تھی. تب یہ جو معیارات ہے نا کہ یہ گفتگو نہ کریں, یہ نامناسب گفتگو ہے, سخت الفاظ ہیں, واپس لے لیں, تب یہ معیارات جو تھے فارغ تھے. لیکن یہ سلیکٹو لوگوں کے لیے نا, ہاں میں وہی عرض کروں نا آپ سے, تب یہ معیارات بالکل فارغ تھے. اب یہ معیارات نظر آ رہے تھے آپ کو, یہ تمغہ شدہ صحافی جو ہیں ہماری, ان کے آپ کو یہ معیارات نظر آ رہے تھے. تو ایک امتیاز برت رہی ہیں. وہ پولا ریکارڈ سنا ہے نا آپ نے؟ ہاں وہ نہیں, وہ کہتا ہے اینج نہیں پائی جات جائیداداں بیچنیاں پہندیاں نے. ٹھیک ہے نا, وہ جو جن عجیب و غریب خواتین کا تو تصویریں بنواتا ہے وہ کہتا ہے اینج نہیں پائی جان جائیداداں بیچنیاں پہندیاں نے. تو تمغے ایسے ہی نہیں ملتے, ٹھیک ہے نا, اینج نہیں پائی جان. تو یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا تھا. اب وہ اتنی گھٹیا گفتگو پہ کوئی اعتراض نہیں کی غریدہ نے, اور یہاں اس گھٹیا ترین گفتگو پہ اس آدمی پہ کون سی ایسی غلط بات کہہ دی؟ کیونکہ انہوں نے اچھا لگام ڈالنا کیا ہے, کیا لیگل ایکشن کے نہیں, لگام ڈالنا کیا ہے, چپ کرواؤں گا. ٹھیک ہے, لگام ڈالنا ہے کنٹرول کروں گا, ہے نا, اور یہ با محاورہ زبان ہے. جی اچھا, اب ایوان میں بھی اگر یہ ہو نا تو یہ ایکسپنج ہونے والے الفاظ نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے ایوان میں تو پتہ نہیں کیا کچھ چل جاتا ہے. مطلب جو نواز شریف صاحب کے داماد ہیں وہ ایوان میں کھڑے ہو کے گالی والی دے چکے اطمینان کے ساتھ. یہ شیخ روحیل اصغر صاحب اور یہ لوگ یہ تمام کے تمام یہ تمام کام کر چکے ہیں, گھٹیا ترین گفتگو. تو یہ خواجہ آصف نے کیا کہا تھا؟ تو خواجہ آصف صاحب تو خیر ان میں سب سے آگے نا, مطلب وہ تو ان کے رہنما ہیں. رانا تنویر صاحب وغیرہ کے اس گفتگو کے معاملے میں باقاعدہ رہنما ہیں, سربراہ وہ. تو یہ غریدہ فاروقی صاحبہ کو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ رانا صاحب جواب دیجیے, آپ کو پورا موقع دیا جائے گا, لیکن کیوں اٹھ کر بھاگ گئے؟ رانا صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس ایک وکیل سے بات کرنے کا تو میرا خیال ہے کوئی یارہ نہیں تھا. وہ تو دلائل دیں گے. ایک وکیل سے بات کرنے کا ان کے پاس نہ تو یارہ تھا, تو کہہ رہے ہیں میں جانتا ہی نہیں ہوں آپ کون ہیں. جی, نہ ان میں اتنی میرا یہ خیال ہے کہ معیاری گفتگو کرنے کی اہلیت ہے کہ وہ ایک وکیل کو مدلل جواب دے سکیں. تو اس لیے رانا صاحب نہیں ہے, کرنا نہیں چاہتے. نہیں, رانا صاحب اگر مدلل گفتگو کرنے کے قابل ہوتے تو وہ ایوان میں کھڑے ہو کے نیازی کا باپ نیازی کی ماں کر رہے ہوتے. اپنی عمر کو, اپنے سیاسی قدکاٹ کو اتنے عرصے سے ایوان میں ہونے کو دیکھتے ہوئے, ایوان کو دیکھتے ہوئے جس کی دیوار پہ ہم جب دیکھتے ہیں سامنے سے تو کیا کلمہ طیبہ لکھا ہوا, قرآنی صحیح, اس کی چھت پر آیات قرآنی تحریر ہیں, وہاں کھڑے ہو کر وہ یہ گفتگو کرتے. لیکن یہ شخص ہمارا وزیر تعلیم بھی تو رہا ہے, علمیہ ہے نا, ایسے بہت سے علمی ہیں ہمارے یہاں. عبد القادر پٹیل ایسی علمیوں میں سے ایک ہے, وہ جو پیشاب اور عمران خان اور پریس کانفرنس آپ نے سنی تھی. تو یہ پرابلم رانا تنویر صاحب میں نہیں ہے, مائنڈ سیٹ میں نہیں, پرابلم ہے ان میں جنہوں نے کنڈکٹ کیا تھا. وہ اس سے پہلے جو بار ریز اس پروگرام کے حوالے سے کر چکی ہیں, اس سے اوپر جانا تھا انہیں, وہ انہوں نے جا کر دکھایا. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.